أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قابل قدر پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی اور صحت کی نعمت سے نوازتے ہوئے سنت کے مطابق کھلے میدان میں ہمیں نماز عید الفطر باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کرنی ہے۔ یہ میرا جملہ پھر سن لیں، میں نے صرف آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنی ہے۔ اب یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ کم از کم آپ ایک حدیث پوری توجہ سے سنیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو دونوں جہانوں میں عزت پانے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ چلیں ان لوگوں کا بہانہ بھی ختم ہو گیا، عذر ختم ہو گیا جو کہتے ہیں جی اتنے زیادہ مسائل نہیں ہمیں یاد رہتے، اتنی حدیثیں نہیں ہمیں یاد رہتی، اتنی آیتیں نہیں ہمیں یاد رہتی۔ چلیں ایک حدیث اس پہ آپ غور فرما لیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ۔ جو بندہ ایک کام کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تین کام کر دیتے ہیں۔ یہ گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث میں سمجھتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا مسلمان نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو اس حدیث کا مصداق نہ ہو یا اس حدیث کی زد میں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو آخرت کا غم لگ جائے نا، آخرت کی فکر لگ جائے، ہمہ وقت اس کو یہی ٹینشن فکر ہے مجھے موت اچھی آ جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا جس بندے کو آخرت کا فکر لاحق ہو جاتا ہے اللہ اس کے تین کام کرتے ہیں۔ پہلا کام جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا کو رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو مالدار کر دیتے ہیں، حرص ختم ہو جاتی ہے، ہوس ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دل کا اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں جو بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اور فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے الجھے بکھرے سارے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے الجھے ہوئے سارے معاملات کو سدھار دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا بھی اس بندے کے پیچھے ناک رگڑ کے آتی ہے، اس بندے کو اپنا آپ دنیا کے پیچھے ذلیل نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی جو بندہ آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، قبر کو یاد رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی پیشی کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ہم اس کے یہ تینوں کام کر دیتے ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو حدیث کے اس پہلے ٹکڑے کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب حدیث کا آخری ٹکڑا سن لیں، پھر میں دعا کر دیتا ہوں، اور اپنا فیصلہ باد چیک کریں، اپنا ملک چیک کریں، خاندانوں کو دیکھیں، اپنے اندر کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، جس بندے کو ہمہ وقت صرف دنیا کی لالچ ہے، جب بھی سوچتا ہے دنیا کا سوچتا ہے، اس کی سوچ جیب سے شروع ہوتی ہے، پیٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، پیٹ سے شروع ہوتی ہے، جیب پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ ہے اس کا حق دینا ہے، یار ایک دن مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہے، وہ اپنی جنت اور جہنم کے لیے بھی کچھ کر لوں، کچھ جہنم سے بچاؤ کا سامان کر لوں، کچھ جنت کے لیے کچھ، ہمہ وقت دنیا دنیا۔ فرمایا ہوتا کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینی، جو بندہ قبر کو، موت کو، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ فقیری اس کی دو آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ ساری زندگی گدھے کی طرح کماتا رہتا ہے، لیکن اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی، فقر ختم، اس کی نیت نہیں بڑھتی، آنکھیں نہیں بڑھتی، فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، کنگال کا کنگال ہی رہتا ہے۔ وَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلًا، فرمایا جس بندے کو ہر وقت دنیا کا ہی فکر رہتا ہے، دوسرا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عذاب ہی آتا ہے، اللہ اس کے معاملے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جنہوں تسی پنجابی چاہتے ہو نا، کدی نہیں ہوتی سدھی پیندی، اور تسی آندے ہو نا، اکثر لوگ آندے نے کر صاحب توڑ نہیں چڑھ دی۔ بھئی جس بندے کو ہمہ وقت دنیا کا لالچ ہے اور دنیا کے لیے جی رہا ہے، نہ اس کا فقر ختم ہو سکتا ہے اور نہ اس کے معاملات سدھر سکتے ہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو صرف اپنی دکان سے غرض ہے، اپنے پیسے کے غرض ہے، اپنے بینک بیلنس سے غرض ہے، گھر بھی اجڑے ہوئے ہیں، اولادیں بھی اجڑی ہوئی ہیں، کاروبار میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نور ہی ختم کر دیا۔ اور تیسری بات سن لیں، فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بازار میں ضائع کر دے، بستر پہ ضائع کر دے، اور وہ سمجھے کہ مجھے کو پیسہ زیادہ مل جائے گا، کوئی دنیا زیادہ مل جائے گی۔ فرمایا ایسے دنیا کے لالچی بندے کو بھی دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بڑے بڑے لیکچر نہیں نا یاد رکھ سکتا، بڑے بڑے خطبات نہیں یاد رکھ سکتا، بڑے بڑے درس نہیں یاد، اس حدیث کے سامنے اپنی شخصیت کو رکھو، اپنے کردار کو چیک کرو، اپنے دل کے جذبات کو چیک کرو کہ ہم یہاں آخرت کے لیے جی رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جو بندہ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو وہ بے نماز ہوتا ہے؟ مجھے ایماندار سے بتاؤ وہ بندہ رشوت خور ہوتا ہے، وہ بندہ سود خور ہوتا ہے؟ جو بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے کیا وہ قطع رحمی کرتا ہے؟ جو بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے کیا وہ 5 روپے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے؟ اللہ کی قسم لوگ 500 کے نوٹ کی خاطر حرام کھاتے ہیں۔ چلے جائیں عدالتوں میں، یہ آپ کی عدالتیں ایک قدم نہیں اٹھاتی جب تک آپ ان کی مٹھی میں 50 روپے نہیں رکھتے، 100 روپیہ نہیں رکھتے۔ جو آخرت کے لیے جیے وہ قدم قدم ایسے رشوت لیتا ہے، وہ سیدھے سادے لوگوں سے ایسے نذرانے وصول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت نہیں آپ کو بتائی جائے گی بھئی یہ قرآن پاک کی آیت پڑھو، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھو، نہیں، آپ کو تعویذ بیچے جائیں گے۔ جس مولوی کو اللہ کا ڈر ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ تعویذ فروش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں واللہ العظیم یہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن بندوں کو قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، تنخواہ بہت تھوڑی ہے، وسائل بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں برکت بڑی ہے، سکون بڑا ہے، سرور بڑا ہے، وہ من کے بادشاہ ہیں۔ اور جن کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ مسجد کی نہ قرآن کی، مجھے بتائیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کی عمر 60 سال ہو جائے اور ان کو 60 ہے تو کا ترجمہ بھی نہ آئے، چلو میں 6 پارے نہیں کہتا، 60 آیات کا ترجمہ بھی نہ آئے، یہ کیا آخرت کی فکر ہے جی؟ آخرت کی فکر یہ ہے کہ ہمیں قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ بھی نہ آئے، قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ بھی نہ آئے۔ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ قرآن سے اتنے دور نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا خطبہ عید الفطر یہی ہے کہ اگر آپ یہ کچھ 4 سانس عزت کے لینا چاہتے ہیں نا، سکون کے لینا چاہتے ہیں، اپنی قبر یاد رکھو۔
اپنی موت یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ کی پیشی یاد رکھو، دنیا کے سارے معاملے اللہ بہتر کر دے گا، وگرنہ اولادیں اجڑ جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم اولادیں، مجھے بتائیں ایک بندہ مر گیا، ایک عورت مر گئی، بچیاں بھی بے نماز، بچے بھی اس بندے نے دنیا میں کیا کمایا؟ خود بھی بے نماز تھا، خود بھی حرام خور تھا، اولاد بھی رشوت، سود اور ساری بے دینی خاندان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں قبر کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، دعا فرما دیں، بلا شبہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، بالخصوص آپ یہ دعا کریں کہ اللہ